ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج قرآن کلاس نمبر 27 میں 3 مئی 2020 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 سے کریں گے۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں ایک ہی مقام ایسا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت، ان کی اہمیت اور احکام و مسائل بیان کیے ہیں۔ پورے قرآن میں کسی اور جگہ روزوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک کو ایک فوقیت حاصل ہے کہ قرآن حکیم رمضان سے متعلق کیا کہتا ہے وہ آپ کو سورۃ البقرہ کے اس 23 نمبر رکوع میں 6 آیات کے اندر 183 سے لے کر 188 تک میں ساری گفتگو مل جائے گی۔ اس میں سے پہلی جو 2 آیات تھی 183 اور 184 ہم نے پچھلی قرآن کلاس میں کور کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن اتارا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ میں نے اکثر اوقات قرآن حکیم کی جب بھی اہمیت کے اوپر زور دینا ہوتا ہے تو میں اسی آیت کو کوٹ کرتا ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس سے بہتر انداز میں کوئی تعریف قرآن کی ہو نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے رمضان کو بھی اہمیت دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ یوں نہیں آیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ رمضان میں نازل ہوئی ہوئی ہے، پھر اس میں پرائرٹی کس کی ہو جاتی؟ رمضان کی۔ یہاں پہ کہا گیا ہے شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا تو وہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن اتارا گیا۔ اچھا، یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب اگلا سٹیپ کہ رمضان کے مہینے میں دن میں یہ نازل ہوا یا رات میں؟ تو لیلۃ القدر پارہ نمبر 30 میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر سورہ الدخان کے اندر حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اچھا، اس رات کی برکت بھی قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اچھا، اب ہم عموماً جب اردو لنگوسٹک میں دن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فرق کرتے ہیں، دن ایک پورے 24 گھنٹے کے دن کو بھی دن کہا جاتا ہے، اور اگر آپ لیل اور نہار کا فرق کریں یعنی ڈے اور نائٹ کا، تو ان معنوں میں تو 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات۔ نبی علیہ السلام جو یہ پیر کے دن کی بات کر رہے ہیں تو پیر کے دن سے مراد آپ پیر کا پورا دن لے رہے ہیں، اور پیر کا پورا دن ہوگا اتوار والے دن مغرب سے لے کر پیر کی مغرب تک۔ تو چونکہ یہ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات یعنی پیر والی رات نازل ہوا، تو ظاہر ہے کہ پیر کی جب رات ہے تو اس سے آگے پیر کا دن ہی آتا ہے، تو نبی علیہ السلام اس مبارک دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، اس اعتبار سے کہ قرآن نازل ہوا، اور اس اعتبار سے بھی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی پیر کا دن ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اور قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ لہٰذا اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی جو قرآن کے شروع میں آیا ہدی للمتقین، اس سے مراد صرف اہل ایمان نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص متقی ہے جو یہ تصور کر کے ڈر جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے قرآن میں ہدایت ہے۔ جو اس فزیکل ورلڈ سے باہر بھی کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور صرف ہدایت نہیں ہے، ہدایت کے روشن دلائل ہیں، یعنی اتنے روشن ہیں کہ ایک ان پڑھ کو، جاہل کو، اجڑ کو بھی سمجھ آ جائے، ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام میں تو گنتی کے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چونکہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوئی تھی کتاب، اس لیے جب وہ نبی علیہ السلام سے زبانی سنتے تھے نا تو وہ اٹریکٹ ہوتے تھے اس کتاب کی طرف، حالانکہ وہ کہیں سے پڑھ نہیں رہے ہوتے تھے، خود لکھنا پڑھنا تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے، ان کی اپنی زبان تھی، ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ اتنے روشن دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اٹھایا اور پھر دنیا کی امامت کے اوپر فائز کر دیا، اس کتاب کے ذریعے سب کچھ تل پٹ ہوا ہے۔ فالفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر، محمد فرق بین الناس، دو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام یعنی وہ اس کو روایت کر رہے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ محمد وہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت ہے۔ تو قرآن بھی الفرقان ہے، اور سراپا قرآن مجسم، یعنی قرآن اگر جسم کی حالت میں آتا تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ اخلاق سے مراد آپ کے شمائل، آپ کی کردار، آپ کی صفات، آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کس طرح کے انسان تھے؟ تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا، یعنی قرآن کو جو مطلوب انسان ہے نا، اگر پرفیکٹ فارم میں کوئی موجود ہے روئے ارض کے اوپر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ تو ہم اسی لیے آپ کو قرآن مجسم کہتے ہیں کہ قرآن اگر انسانی شکل میں آتا کوئی جسم اڈاپٹ کر کے تو نبی علیہ السلام اس کی پریکٹیکل مثال ہے۔ خیر اس پہ تو اب بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، فَلْيَصُمْ، تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ اچھا اب یہ جو الفاظ ہیں نا، جو کوئی اس مہینے کو پائے، یعنی جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، جب بھی یہ مہینہ آئے گا اس نے روزے رکھنے ہوں گے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی رزلٹ نکالا کہ اگر کسی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے تو اس پہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہے۔
تو اب کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے. وہ کہتے ہیں جی جن جگہوں پر چاند کا حساب کتاب کرنا مشکل ہے، دن رات کی کوئی تفریق نہیں ہے، نارتھ پول کے اوپر ساؤتھ پول کے اوپر 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو وہاں پر تو رمضان آتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا وہاں پر اگر کوئی لوگ آباد ہوں تو ان کے اوپر رمضان کا مہینہ کے روزے فرض نہیں ہوں گے. ایک اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے. یہ یعنی باقاعدہ فقہ حنفی والوں نے بحثیں کی ہیں. فقہ حنفی سے مراد آج کل کے جو جدید علماء ہیں. پرانے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قطبین بھی کوئی چیز ہے، نہ اس زمانے میں کوئی علم غیب ہوتا تھا. تو یہ تو ساری کہانی ہے نا کہ ان کو پتہ ہوتا. لہٰذا امام حنیفہ کی تو فقہ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یعنی آج کے جو فقہا ہیں فقہ حنفی کے یا باقی فقہا اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، جبکہ یہ ان کا اجتہاد درست نہیں ہے میری نظر میں. اس کی وجہ یہ ہے اگر یہی بات مان لی جائے گی تو پھر تو 5 نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی. 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات کا مطلب ہے کہ 6 مہینے میں صرف 3 نمازیں پڑھی جائیں جو آ جائیں آپ کی، اور رات کی جو 1 نماز آ جائے وہ آپ نے پڑھنی ہے. پورے سال میں 3-4 نمازیں ہی آئیں گی. اس اعتبار سے اگر اجتہاد کیا جائے تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال دنیا میں آئے گا تو پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کا ہوگا، اور دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کا ہوگا، اور پھر باقی سارے دن نارمل ہوں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم وہ زمانہ پائیں تو پھر ہم اپنے نمازوں کا کیا کریں گے؟ اگر سال کا 1 دن ہے تو دن میں تو 5 نمازیں ہوتی ہیں 24 گھنٹے کے اندر. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے اندازے کو مقرر کر لینا اسی اعتبار سے. یعنی وہ ڈیوریشن تو سال ہوگی اس دن کی، لیکن تم نے اپنا اندازہ ایسے مقرر کرنا ہے کہ اپنی گھڑی کے اعتبار سے اسے ڈیوائیڈ کر لینا. اب یہ دیکھ لیں گے فتنہ آ بھی اس وقت رہا ہے کہ جب لوگوں کے پاس واقعی اندازہ مقرر کرنا آسان ہے. صحابہ کرام کے لیے تو اندازہ مقرر کرنا تو سن لائٹ کی وجہ سے وہ ایک ورٹیکل چیز کو گاڑ کے دھوپ گھڑی بنایا کرتے تھے. اس زمانے میں تو یہ والی گھڑیاں ہیں نہیں تھی، لیکن یہ گھڑیاں آپ دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہیں کہ یہ گھڑی دھوکہ نہیں کھاتی. دن کے 12 بجے بھی اگر بالکل گھوپ اندھیرا چھا جائے کوئی بیوقوف آدمی بھی روزہ افطار نہیں کرے گا. لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بادل چھا گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، ہم نے روزہ افطار کر لیا. بعد میں سورج نکل آیا تو پھر اس روزے کی قضا دینی پڑی. اس سے بھی پتہ چلا صحیح بخاری کی حدیث سے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں نبی علیہ السلام اس وقت زندہ تھے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں علم غیب نہیں ہوا کرتا تھا، ورنہ اس طرح روزہ کھول لیتے. یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی صحابی کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ کسی گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے نا تو ایک ولی اس کو نہیں پہنچ سکتا. تو تھوڑے ولی تھے پتہ نہیں کہ کچھ دس دینے سب کہانیاں نے. تو وہ روزے کی قضا بھی دینی پڑی صحابہ کرام کو. تو اب مجھے بتائیں اگر اس زمانے میں یہ والی گھڑی ہوتی تو جناب بادل تو دور کی بات ہے، سورج فزیکلی بھی غروب ہو جائے نا، اگر گھڑی کے اوپر ٹائم نہ ہو لوگوں نے یقین کرنا کہ یہ ہو کیسے گیا جی ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا. تو یہ جناب اس گھڑی کی برکت ہے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے قریب علاقے ہیں جہاں پہ دنوں کی لینتھ کافی زیادہ ہے، کئی مہینوں کے اوپر ایک دن ہے، کیونکہ وہاں پہ سورج افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہمارا تو یوں چلتا ہے نا مشرق سے مغرب یوں، چونکہ وہ ٹپ کے اوپر ہے تو ان کے سورج یہاں سے ایسے چلتا ہے، یوں ایسے چلتا رہتا ہے پھر ہلکا سا یوں جا کے پھر وہ نکل آتا ہے. تو یہ چلنے میں 6 مہینے یوں لگتے ہیں اور غروب ہوتا ہے تو 6 مہینے یوں نیچے رہتا ہے پھر 6 مہینے ایسے اس طریقے سے. تو وہاں پہ لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں جناب. انہوں نے گھڑیاں بنائی ہوئی ہیں، لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ہوتی نہیں ہے، اپنے دن رات اسی اعتبار سے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں. ایون آج بھی اگر جو ہے وہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، باقی جو سائنٹیفک ایشوز آئیں گے وہ تو اپنی جگہ ہیں، یعنی پودوں کی خوراک کا مسئلہ وہ ساری چیزیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ایشو نہیں آئے گا کہ کوئی شخص نماز کی ٹائمنگ کا اعتبار نہ کر سکے. ایون ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فوجی حضرات انٹارکٹیکا گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھتے ہوئے ان کی اس وقت تصویریں بھی انہوں نے یعنی میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کی تھی کہ سورج دن کے وقت نکلا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں.
تو انہوں نے اپنے ٹائم کو اس اعتبار سے ڈیوائڈ کیا ہوا. تو اس طرح کا ٹائمنگ آپ کر سکتے ہیں. تو اسی اعتبار سے وہاں پہ پھر چونکہ مہینوں کو بھی 12 مہینوں میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا تو پھر اس اعتبار سے آپ رمضان کے مہینے کی بھی ڈویژن کر لیں گے. لیکن اس سے کوئی یہ پلی نہیں لے سکتا جس طرح ہمارے یورپین ملکوں میں جہاں پہ 22-23 گھنٹے کا آلموسٹ روزہ بعض جگہ پہ بن جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی ہم بس سعودیہ کے حساب سے 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گے. تو یہ تو بہت لمبا لینتھ بنتی ہے, ہم روزہ رکھ نہیں سکتے. تو حالانکہ وہاں پہ گرمی تو نہیں ہے, ٹھنڈ ہے, بل پھر بھی بھوک برداشت کرنا تو ایشو ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کا قیاس اس جگہ کے لیے نہیں کر سکتے. بہرحال وہاں 24 گھنٹے کا دن رات تو ہے نا, تو وہاں پہ یہ گھڑی والا معاملہ اپلائی نہیں ہوگا. تو جو کوئی بھی تم میں رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے اس میں روزے رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, اور جو کوئی تم میں مریض ہو یا سفر پر ہو, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, تو وہ بعد کے دنوں میں روزوں کی گنتی کو پورا کر سکتا ہے. 2 ایکسیپشن تو آ گئیں, ایک مریض کی اور ایک مسافر کی. یہ ہر صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا روزہ مؤخر کر سکتا ہے, بعد میں رکھ لے جب اس کی صحت ہو یا سفر سے واپس آ جائے. اسی کی ایکسٹینشن ہے جو ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مریض کو, مسافر کو, دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو روزوں کو مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. مؤخر کرنے کی, چھوڑنے کی نہیں. البتہ اگر ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے کہ ایک عورت پریگننٹ تھی, پھر بعد میں 2 سال بچے کو دودھ پلانا پڑا, اسی دوران دوبارہ پریگننٹ ہو گئی, اس طرح کرتے کرتے 8-9 سال 10 سال گزر گئے, تو اب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو پھر ٹھیک ہے, وہ فدیہ دے لے, اس کو روزوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ سفر میں روزہ رکھ لیں تو بخاری مسلم میں اس کی اجازت موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے لیکن اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. لیکن آج کل کے جو سفر ہے نا, اگر یہ سفر ہو تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ آج کل سفر ذرا آرام دہ ہے. اس زمانے کے سفر میں آپ نے روزہ رکھنے کی اجازت دے دی تھی, لیکن روزہ چھوڑنے کی رخصت بھی تھی اور پریفریبل تھا کہ روزہ چھوڑا جائے. آج اگر اجتہاد کریں تو پریفریبل یہی ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھ لے, کیونکہ بعد میں روزوں کی قضا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو سپورٹیو و سنن نسائی میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں ایک سفر میں تھی تو نبی علیہ السلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھ لی. نبی علیہ السلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھ لیا. تو بعد میں کہیں میں نے حضور سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ احسنتی یا عائشہ, عائشہ تو نے اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے. تو اس حدیث کے تحت موقف یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ایفرٹ پٹ کر سکتا ہے, کیونکہ جو رمضان کے اندر جو روحانیت ہے, جو رمضان کے اندر ثواب والا معاملہ ہے, جو برکات ہیں, وہ بعد میں تو اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی. یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چاہتا ہے آسانی. ولا یرید بکم العسر, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. یعنی یہ آسانی ہے کہ سفر میں اور مریض آدمی چھوڑ دے. بعض لوگ اتنے سخت مریض ہوتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں جی میں نے روزہ نہیں چھوڑنا, اور وہ اس کو کوئی نیکی سمجھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. بخار ہے, اب جیسے شوگر کے مریض ہیں, پرماننٹلی ان کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہے, ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک ایکسیپشن ہے, بعض اوقات شوگر کے مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی دن ان کو تو پیاس تنگ نہیں کرتی, کسی دن تنگ کرتی ہے. تو اس کے لیے پھر اجتہاد یہی ہوگا کہ وہ روزہ رکھ لیں, جس دن ان کا روزہ نبھ جائے نبھا لیں, اور جس دن ان کو توڑنا پڑ جائے تو وہ توڑ لیں. کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم لوگ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا, تو ہم نے روزہ سفر میں بھی رکھا ہوا تھا, لیکن عصر کے وقت بری حالت ہو گئی صحابہ کرام کی. تو نبی علیہ السلام نے اعلانیہ پانی کا پیالہ منگوا کے نا روزہ توڑا سب کے سامنے, اپنا روزہ سب سے پہلے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کے صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے روزے توڑ دیے. تو بعض اصحاب کی خبر حضور تک پہنچی کہ انہوں نے روزہ نہیں توڑا, تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا, کیونکہ ظاہر جہاد کے لیے, قتال کے لیے جا رہے تھے,
اگر یہیں پہ الٹے پڑے ہوتے آگے جا کے انہوں نے کیا لڑنا تھا؟ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس دوران اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں روزہ اپنا نہیں چلا سکوں گا، تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے، اور اس کا توڑنے کا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک روزے کی قضا دینی ہوگی، کفارہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ فرق سمجھ لیں، قضا یہ ہوتی ہے کہ روزے کے بدلے ایک روزہ۔ نفلی پہ تو سب کا اجماع ہے کہ نفلی تو جان بوجھ کے توڑیں یا جس طرح بھی توڑیں، اس کے بدلے ایک روزہ ہے۔ فرض روزے کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کر کے قائم کر کے اپنا روزہ توڑ لیا، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ جو کفارہ ہے وہی ادا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کرو، غلام نہیں آزاد کر سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا جی میں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کو، اس نے ایک کھجور کا ٹوکرا گفٹ کیا، تو آپ نے فرمایا وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا؟ ان کا یا رسول اللہ میں حاضر۔ کہا کہ وہ تو غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا اور 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو بھی نہیں کھلا سکتا، تو یہ ٹوکرا لے جا کے مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ خصوصیت صرف نبی علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دی ہے، یہ حکم عام نہیں ہوتا اس طرح کی کوئی چیز کہ اس کو کوئی بندہ ایز اے رول پیش کر دے۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ محکم دلائل سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کسی ایک شاذ سے واقعے کو پکڑ کے تو پوری ڈاکٹرن بدل دیں، جس طرح وہ آج ابو داؤد کی آپ حدیث 428 نمبر ڈسکس کر رہے تھے کہ صحابی نے کہا کہ مجھ سے نمازیں پڑھنا مشکل ہے، میری تو کام کی روٹین ایسی ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اسرین پڑھ لیا کرو تم، یعنی جو فجر کے وقت کی نماز ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز، بس یہ 2 نمازیں تم پڑھ لیا کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کوئی لے سکتا کہ باقی نمازیں معاف ہیں، اگر کسی نے لینا ہے تو پھر اسی ایک شخص کے لیے مراد لینا ہوگا، ورنہ بخاری مسلم میں تو واضح حدیثیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز تم پہ فرض کی گئی ہے، تو وہ ساری ختم تو نہیں ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ معنی ہوگا کہ ان دونوں کا تو خصوصیت سے اہتمام کرو، باقی کا اگر کہیں جماعت میں سستی ہو جاتی ہے، کہیں اول وقت میں نہیں پڑھ سکتے، چلو بالکل آخری وقت میں کوئی پڑھنا چاہتے ہو اپنی ٹیلر میڈ کر کے پڑھ لو، لیکن ان 2 کو پرائورٹی کے ساتھ پڑھو، یہ مطلب لیا جا سکتا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو خود اتنا غریب ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم خود ہی کھجوریں کھا لو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہوتی ہوئی دیکھیں اس بات کے اوپر، جب اس نے کہا نا کہ میں مسکین ہوں۔ اچھا، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص، یعنی اگر میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر کے روزہ توڑ لیں تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ اس کو انہوں نے یعنی ایکسٹراپولیٹ نہیں کیا کہ جو کھانا کھا کے روزہ توڑ لے اس کے اوپر، خیر اجتہاداً اس پہ بھی لگ سکتا ہے جو جان بوجھ کے توڑتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، بل اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ تابعین کا موقف ہے کہ اس میں بھی یہ کفارہ ہوگا، کچھ کا یہ موقف ہے کہ نہیں اس کے بدلے ایک روزہ ہوگا، لیکن ایگریڈ اپون مسئلہ یہ والا ہے کہ جو کوئی اس ایکسٹریم پہ جا کے کوئی روزہ توڑتا ہے تو اسے پھر، اچھا یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ جو 60 روزے ہیں وہ صرف مرد کو رکھنے ہوں گے یا عورت کو بھی؟ دونوں کو رکھنے ہوں گے جناب، 60 اور اگر مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو دونوں کو 60 مساکین کا کھانا کھلانا ہوگا، کیونکہ دونوں کا روزہ ٹوٹا ہے نا۔ اچھا، اب اس کے اندر اگر کوئی شخص آج کے دور میں بہت غریب ہے تو ظاہر ہے پھر وہ جتنی اس کی ایک طاقت ہے اس کے مطابق صدقہ اور خیرات کر دے، تو یہ ہوگا کفارہ۔ قضا الگ چیز ہے، کفارہ الگ ہے۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے، سفر کی تکان کی وجہ سے، کیٹاسٹرافک کنڈیشن کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی کفارہ ہے، صرف قضا ایک روزے کی دے دے گا بعد میں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پوری کرو گنتی روزوں کی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر جب یہ گنتی پوری ہو جائے تو پھر اللہ کی تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کی روش بھی اختیار کرو۔ اچھا آپ دیکھیں
بار بار گنتی پوری کرنے کے اوپر زور ہے. یہ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے جی او اللہ تعالیٰ نے کو گن کے نہیں نمازاں لینیاں، گن کے تو نہیں، یہ کیا ہوا جی بندہ گن کے تسبیحات کرے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہر چیز گنتی میں ہے. اپنے یہ سارے معاملات جو ہیں نا وہ گنتی کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ کاروبار کر رہے ہوں گن کے پیسے لیتے ہیں نا، یہ اتنی جنہیں بھی دے دو، اس طرح تو نہیں ہوتا. کہتے ہیں اللہ نے حساب کتاب نہیں رکھنا. بھائی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حساب کتاب رکھنا ہے، دیکھیں یہ جو تسبیحات فاطمہ ہے بخاری مسلم میں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، بغیر گنے تو نہیں آئے گا. نمازوں کی 5 کی گنتی پوری کرنی ہے آپ نے، روزوں کی بار بار آ گئے تاکہ گنتی پوری کرو، گنتی پوری کرو، اور جب چھوٹ جائیں تو بعد میں گنتی پوری کرو. بھئی کسی رول اور ریگولیشن کے تحت ہی معاملات چلتے ہیں. کتنی الوجیکل بات ہے کہ حساب کتاب ہی نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے، تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ظاہر گنتی کے ساتھ تو ہیں. اور اس کو سپورٹنگ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑی مقدار میں ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، بنسبت اس عمل کے جو تعداد میں زیادہ ہو لیکن ہمیشہ نہ ہو. ایک بندہ کہتا ہے جی آج میں نے 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی ہے، کل پڑھ رہا 10 دفعہ، پرسوں پڑھ رہا 100 دفعہ، اس کی بجائے روزانہ ہی اگر 3 دفعہ پڑھ لے. ٹھیک ہے، ہمیشگی رکھے چاہے عمل تھوڑا ہو. اس لیے صبح و شام کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار، اس میں ہم کہتے ہیں اس میں اگر آپ نے بالکل کوئی کریٹیکل اذکار کرنے ہیں تو آیت الکرسی کا وظیفہ اور تسبیح فاطمہ والا وظیفہ، آخری 3 سورتوں والا وظیفہ یہ کر لیں. چلے باقی اگر نہیں بھی ہوتا ایٹ لیسٹ اس کے اوپر استقامت تو رکھیں نا آپ اپنی. تھوڑے وظائف اسی طریقے سے صبح و شام کے اذکار میں ہم نے اس کو مختصر کر کے یہ جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے 5 سنت وظائف ہم نے الگ کیے ہیں کہ چلو کوئی اور نہیں کر سکتا یہ 5 وظائف ہی کر لے، کم از کم ہمیشگی تو اس کے اوپر آسانی کے ساتھ آ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گنتی اس لیے پوری کرنی ہے کہ جب یہ گنتی پوری ہو پھر تم نے اللہ کی تکبیر بلند کرنی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر تم نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. اور آپ دیکھ لیں جیسے یہ رمضان کی گنتی پوری ہوتی ہے نا تو عید والے دن ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی تکبیر بھی اور حمد بھی، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ ساری وہ چیزیں تسبیحات جو المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر صحابہ کرام سے رپورٹ ہوئی ہیں کہ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرنی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے. اب جی بڑی اہم آیت آ رہی ہے، اس آیت کے اوپر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرمائیں کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اللہ تعالیٰ ہر شخص کے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ بھی میرے حکم پر لبیک کہو، میرا کہنا مانو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور ایمان لاؤ تم لوگ بھی جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو. یہ جی آیت انسانیت کا میگنا کارٹا ہے جو یورپ کے اندر 17ویں صدی عیسوی کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا کہ ہر انسان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے سوال کر سکتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اپنے رائٹ کے لیے. یہ آیت پوری انسانیت کے لیے میگنا کارٹا ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے، بیچ میں کسی کو کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس سے زیادہ اور کن الفاظ میں سمجھایا جائے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اب یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تم سے بہت دور ہوں، ایک سیڑھی لگاؤ میرے تک پہنچو، وچ کوئی پاؤش ہے، کہنا نا وچ کوئی کہنا چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے.
تو آپ سیڑھی کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس طرح کی مثالیں اللہ کے بارے میں بیان کرنا یہ تو حرام ہے، بعض اوقات کفر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ جہاں پر کافروں پر رد کیا گیا تو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرو جو علم کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو۔ 2 دفعہ تو ایک یہ آیت آئی ہے سورہ نساء میں المائدہ میں، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، افراط و تفرید کا، ایگزیجریشن کا شکار نہ ہو، اور دیکھو اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر مبنی ہے، جس کو وہی سپورٹ کرے گی۔ اور پھر آپ سورہ حج کے اندر سورۃ المومنون میں دیکھیں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی بد عقیدگی کا ذکر کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ بغیر علم کے اللہ کے اوپر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں، یا اللہ پر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ تو علم کی بنیاد پہ اللہ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو یہ کہنا کہ جی سیڑھی جس طرح چھت پہ جانے کے لیے ضروری ہے، اس طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ ڈالنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس واسطے سے مراد پیغمبر کو لے رہے ہیں تو وہ پیغمبر سیڑھی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر آپ کو اللہ کی شناخت کرواتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پوجنا شروع کر دو، وہ کہتے ہیں ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں نا اس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ہم خود تو سکھا ہی نہیں رہے، ہمیں اللہ نے سکھایا ہے۔ تو پیغمبر تو پھر اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، وہ سیڑھی نہیں ہوتے اس اعتبار سے، وسیلہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے، جیسا کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنا شروع کر دیا۔ اور بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی اس کو کلیئر کر دیا اس بات کو۔ اچھا، اس کے اوپر پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں، پھکی بغیر نہیں کام چلتا۔ جو کہنا جی چھت تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، دیکھیں جی اس کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے، تو پہلے تو ان کو لاجیکل یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ تو چھت پہ ہے نہیں، وہ تو کہتا ہے میں تمہارے اشارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تو اس کے لیے تو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا، وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، تو چھت بیچ میں کہاں ڈال دیا، یہ چھت تو بہت دور ہے، یہ تو لاجیکل بات ہے۔ پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ان کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دنیاوی مثالیں دینی ہے تو مجھے یہ بتائیں، اگر کسی جج کی عدالت میں 100 جھوٹے گواہ پیش ہو جائیں، پرہیزگار قسم کے داڑھیوں پگڑیوں والے، اور کسی شخص کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ قاتل ہے، تو جج کو تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ جج نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ لگنا ہے، تو یقیناً جج اس کو پھانسی دے دے گا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا جج ہے، اس کے سامنے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے فرشتے مل کے، سارے پیغمبر مل کے، یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، جھوٹی گواہی دے دیں کہ یا اللہ یہ تو بہت بڑا مجرم تھا دنیا میں، اس نے نیکی کی کوئی ایک رتی بھی نہیں کی ہے، اور وہ ایسا نہ ہو، تو مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کی گواہی اس شخص کے خلاف قبول کر لے گا؟ تو اس کا مطلب اللہ کے لیے تو مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی، کتنی بڑی پکی ہے۔ اے جناب جیلم شریف ہی تیار ہوندی ہے، ادھر وہ خود بھی مانیں گے، ان کو کہ نہیں آپ اسی اصول میں آئے نا سیڑھی والے میں، کہ جج کو تو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے شواہد کی بنیاد پہ، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے۔ کہیں گے نہیں اللہ کے لیے تو ایسی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو سر یہ جو آپ وسیلے اور بیچ میں سیڑھیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں، تو یہ مثال اب آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ اور یہ آیت تو کتنی واضح ہے کہ میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے اس آیت کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے مسلسل 6 آیات، اور اچانک سینٹر میں یہ آیت آ گئی ہے۔ تو
تو یقیناً اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی رمضان ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی رمضان، اور کوئی تان ٹوٹی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پھر ساتھ ابھی فقہی مسائل یہ ڈسکس ہوئے ہیں نا کہ روزے چھوڑ سکتے ہو بیماری میں بھی اور اس طرح بھی، پھر تکبیر بلند کرو، پھر دوبارہ سے آپ فقہی احکام و مسائل شروع ہو جائیں گے ان کے رمضان کے روزوں کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینٹر میں، اور یہ ایگزیکٹ سینٹر میں ہے آیت، وہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ہی تو تذکیر کرتا ہے انسان کی۔ اگر اس کا ترجمہ آتا ہو یا ترجمہ نہ آتا ہو تو کم از کم آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے موبائل یا مصحف ہاتھ میں لے کے تراویح میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پتہ ہو ترجمے والا قرآن ہو کہ کیا قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ پہ اثر ہوگا۔ صحابہ کرام کو تو یہ کوئی پریشانی نہیں تھی، تو ان کی اپنی زبان تھی۔ تو جب کوئی شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور رات کو کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے، کتنی تکلیف اٹھاتا ہے۔ دن کو اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، پیٹ کی قربانی دینا، اور رات کو نیند کی قربانی دینا، دونوں قربانیاں ہوگی نا۔ تو انسان کے دماغ میں ایک بات تو آتی ہے نا کہ میں جس کے لیے قربانیاں کر رہا ہوں، کیا اس کو بھی پتہ ہے کہ میں اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں؟ جب انسان کو یہ پتہ ہونا کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ آپ اپنے دنیاوی کسی دوست کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہے ہو نا، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے اس دوست کو پتہ چل گیا کہ میں اس کے لیے اس مصیبت سے گزرا ہوں، تو آپ کے لیے وہ تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ انسان کو اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، دیکھیں نا اس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں۔ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ دیکھو جی بھوک پیاس نیند قربان کر رہے ہیں، اللہ خوش ہے نا ہم سے، اللہ کو تو پتہ ہے نا ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ پوچھتے اسی لیے ہیں کہ جب وہ تکلیف کاٹتے ہیں نا جناب، جب آپ کو تکلیفیں کاٹنی پڑ رہی ہو نا، پھر بندہ پوچھتا ہے یار میں ابھی تو نہیں لگ گیا کدھرے، کوئی نکلے ہی نہ رزلٹ۔ تو اسی لیے ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں نا میرے بارے میں، تو فرماؤ فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی تو چاہیے نا کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تب یہ کامیاب ہوں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان کامیاب لوگوں میں داخل فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ اب پھر جناب فقہی احکام و مسائل شروع ہو گئے ہیں روزوں کے، یعنی یہ روحانی ایپیکس تھا یہ والی آیت، رمضان کا روحانی مقصد، یعنی ایک اعمال کا ظاہر ہے اور ایک اس کی روحانی چیز۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ نے یہ چیز جانی، آبزرو کی۔ یہاں جاننا آبزرو کرنے کے معنوں میں، جانتا تو وہ پہلے سے ہی ہے، اس نے یہ آبزرو کیا۔ کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تم پر توبہ فرمائی، تمہاری طرف رجوع لے کر آیا۔ وہ اللہ بھی رجوع لے کے آتا ہے نا، بندہ بھی لے کے آتا ہے۔ تم پر نظر شفقت فرمائی، نظر کرم فرمائی۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن، تو پس اب آؤ، باشروہن، ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور پھر جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ سے طلب کرو، یعنی اولاد۔ اس تعلق کا مقصد اولاد ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ روزہ تو آپ کو پتہ دن کے وقت ہوتا ہے،
لیکن صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اب اپنی بیویوں سے الگ ہونا ہے، کیونکہ جب پیٹ کی قربانی دی جا رہی ہے، نیند کی قربانی دی جا رہی ہے، تو وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک قربانی ہے، روزے کی حالت میں تو آئی ہے، ظاہر ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، تو لیکن رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، رمضان چونکہ ہے ہی قربانی کا مہینہ ہے تو پھر رات میں بھی ہمیں بیویوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جبکہ بعض صحابہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اب تو افطار ہو چکا ہے، تو اب لہٰذا اس کے اوپر وہ حکم تو نہیں ہوگا، دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اب تو وہ حکم نہیں ہوگا، تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتے تھے، لیکن اندر ان کو گلٹ بھی فیل ہوتا تھا۔ یہ جو ہے نا، کنتم تختانون انفسکم، تم اندر ہی اندر خیانت سمجھ رہے ہوتے تھے اسے، کہ کہیں غلطی نہ کر رہے ہوں، اور کر رہے اس لیے تھے کہ کوئی واضح حکم بھی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ واضح حکم بھی نہیں تھا، تم گلٹ بھی فیل کر رہے تھے، لو ہم نے تمہیں ویسے ہی اجازت دے دی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی آسانی دی ہے اس امت کے لیے کہ روزے کی ڈیوریشن جو ہے وہ 24 گھنٹے کرنے کی بجائے کر دی دن کے وقت اور رات کے وقت، اس تعلق کی اجازت دے دی۔ اب ایک اور فقہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے ساتھ ہی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، من الفجر، صبح کے وقت، یعنی یہ جو آپ کو پتہ ہے نا، جب پو پھوٹتی ہے نا صبح کے وقت، آپ اگر مشرق کی طرف دیکھیں نا تو عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تو صبح صادق شروع ہوتی ہے، آج کل آلموسٹ ہو رہی ہے وہ 3:50 پہ آلموسٹ، تو 3:50 پہ جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، تو اگر آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہونا تو آپ کو فجر میں ہلکی سی ایک ٹیوب لائٹ نظر آنا شروع ہوگی، سفیدی جو افق کے اوپر پھیلی ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو یعنی رات کا جو سیاہ ڈورا ہے اور جو صبح کا وائٹ ڈورا ہے وہ دونوں علیحدہ سے 2 لائنیں نظر آ رہی ہوں گی، اس ڈورے سے مراد یہ ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ ظاہری الفاظ ہیں، تو سیدنا عدی ابن حاتم کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، انہوں نے اپنے سرانے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھا ہوا تھا، تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب سفید اور کالے کا دونوں کا رنگ علیحدہ علیحدہ نظر آنا شروع ہو گیا نا، بغیر کوئی چیز لائٹ یا کوئی دیا جلائے بغیر، یعنی دن کی روشنی اتنی ہو گئی، تو اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بہت بڑا ہے جس کے نیچے آسمان کے سیاہ اور سفید ڈورے آ جاتے ہیں، اس سے مراد تو وہ آسمان کے سفید اور سیاہ ڈورے۔ اب خیر یہ آج کل تو بہت آسان ہے، اب تو وہ 18 ڈگری کا اینگل ہے ایکٹیو لائٹ کا، وہ کیلکولیٹ آپ کر لیں، اور آپ مزے کی بات دیکھیں، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک جتنا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹیوب لائٹ کا آہستہ آہستہ روشنی بننے میں، اتنا ہی غروب سے لے کے عشاء تک ہوتا ہے، ریورس ہوتا ہے۔ اسی لیے جو فجر کا ٹائم ہے نا اتنا ہی ٹائم اس دن مغرب کا بھی ہوتا ہے، یعنی فجر اگر سپوز 3:54 پہ فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور آلموسٹ جا کے تقریباً کوئی 5:15 کے قریب طلوع آفتاب ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 25 منٹ، تو مغرب سے عشاء کے درمیان جو وقت ہے نا وہ بھی اس دن اتنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیوب لائٹ ریورس ہو جاتا ہے شام کے وقت۔ تو یہ کہا گیا کہ جب تک وہ ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس کو سحری کرتے رہو، یہ تو ہو گیا سحری کا وقت۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک۔ اب یہ جو لفظ ہے نا رات، اس کی وجہ سے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ قرآن تو بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ روزہ شام تک نہیں ہے بلکہ رات تک ہے، اس لیے وہ رات ہونے کو انشور کرتے ہیں۔ انشور اتنا ہی کرتے ہیں کہ ہمارے 5-7 منٹ بعد کھول لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کچھ 40 منٹ بعد کھولتے ہیں۔ تو اگر وہ رات کا معنی وہی لینا چاہتے ہیں تو رات تو ان کے روزے کی افطاری کے وقت بھی کوئی نہیں ہوئی ہوتی، اگر رات کی سیاہی مراد لی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کی اذانوں سے 30-40 منٹ تک آلموسٹ روشنی موجود ہوتی ہے سورج کے شفق کے غائب ہونے کے بعد سے لے کے۔ اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے سنی شیعہ کے افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف، میں نے اس پہ ساری احادیث بیان کی، آلموسٹ آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔
بہرحال شیعہ علماء سے بھی جب ڈسکشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اب چونکہ اب ٹائم ٹیبل بن چکے ہیں، اگر ٹائم میں سورج کا غروب ہونا کنفرم ہو گیا نا تو رات شروع ہوگی، کیونکہ اب رات کی ڈیفینیشن کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لٹریچر کا مسئلہ ہے، یہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ رات کس وقت شروع ہوتی ہے۔ قرآن حدیث اب کہہ رہے ہیں نا رات، تو قرآن یہ تو نہیں بتا رہا کہ اتنے ستارے گنے جا سکیں اور اتنے نہ گنے جا سکیں، رات مطلب جو عرف عام میں رات مانی جاتی ہے، تو ڈکشنری کہتی ہے کہ غروب آفتاب رات ہے، شام جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، آخری 20-25 منٹ۔ ہم ویسے مغرب کو شام کی نماز کہتے ہیں، حالانکہ مغرب رات کی نماز ہے، شام کی نماز نہیں ہے، کیونکہ غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی تو آپ دیکھیں نا تراویح ہم ایک دن پہلے پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے شوال کا تو اعتکاف والے اٹھ جاتے ہیں مسجد سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب اگلا دن، یہ تو نہیں کہ رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو رات سے مراد ہے غروب آفتاب۔ اگلے زمانوں میں ظاہر ہے غروب آفتاب کو انشور کرنا ضروری تھا، یعنی آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ بظاہر کسی پہاڑ کے پیچھے سورج چھپ رہا ہے لیکن وہ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا، تو پھر آپ افطار تو نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آپ جس جگہ پہ نا اگر آپ کے سامنے سورج آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ گھڑی دے کے روزہ افطار نہیں کر سکتے جب تک وہ غروب نہ ہو جائے، اگر وہاں پہ وہ غروب ہوتا ہے تو۔ میں قطبین کی بات نہیں کر رہا ادھر، مثلا آپ کو پتا ہے یہ جو برج العرب ہے یہ آلموسٹ 1 کلومیٹر اونچا ہے، تو انہوں نے جو بالکل ٹاپ والی ہیں نا ان کی گھڑیوں کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ دی ہوئی ہے افطاری کی، اس کے اندر 3-4 منٹ کا فرق ہے، کیونکہ جب آپ زمین کی سرفیس سے 1 کلومیٹر اوپر چلے جائیں تو زمین پہ تو سورج غروب ہو چکا ہے، ادھر نہیں ہوا۔ تو انہوں نے باقاعدہ ٹائمنگ دی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنی منزل والوں کا افطار اس وقت ہوگا، اتنی والوں کا اس وقت ہوگا، کیونکہ ان کو تو سورج سامنے نظر آ رہا ہے، نیچے والوں نے دیکھ لیا غروب ہو گیا اور واقعی غروب ہو گیا، لیکن جب آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں نا تو زمین کی کرویچر کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں سے مجھے اگر سامنے ایک چیز پڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن میں اگر یوں کر کے دیکھوں تو مجھے نظر آ رہی ہے، تو اب میرے لیے تو وہ سورج غروب نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جو بندہ جہاز میں ٹریول کر رہا ہے، تو جہاز تو آپ کے جو عام جہاز ہیں یہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر اونچا اڑتے ہیں، تو اس میں تو سورج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، تو آپ افطار نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اتنا نہ غروب ہو جائے کہ وہ اس ہائٹ سے بھی غروب ہوا نظر آ جائے۔ بال اس میں یہ ہے کہ نیچے والوں کا تو عصر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ کا تو عصر کا ٹائم بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور مصیبت بن جاتی ہے فجر کے وقت، جو جہاز میں بیٹھے ہیں ان کی فجر جلدی شروع ہو جاتی ہے اور سورج بہت جلدی نکل آتا ہے، تو اس لیے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کے مطابق دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں اس شہر پہ ہوں تو ادھر جو ہے فجر کا وقت اس ٹائم شروع ہو رہا ہے، جو طلوع آفتاب ہے، لہٰذا میں جو اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہوں۔ نہیں جناب، اس سے 10 منٹ پہلے ہی سورج نکل آیا ہوگا، چونکہ آپ 10 کلومیٹر اوپر ہیں، 10 کلومیٹر نیچے ہوں گے تو سورج نہیں نکلا۔ یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے، چونکہ مجھے انٹرنیشنل فلائٹس میں نا یہ ساری مصیبت کاٹنی پڑی ہے، تو وہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی یار یہ تو اب ادھر یہ تو گھڑی بتا رہی ہے کہ جی سورج نکلنے میں بھی 10 منٹ ہے، سورج میرے سامنے نظر آ رہا ہے، میں کس طرح مان لوں کہ اب فجر کا وقت ہے؟ تو آپ کو پھر وہ ٹائمنگ کو سیٹ کر کے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ رات تک جو روزے کو آپ نے مکمل کرنا ہے نا، اس سے مراد ہے غروب آفتاب۔ تو وہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ یہ کرتے تھے، اب اگر واقعی گھڑی اور لیٹ لانگ یہ چیز بتا دیتے ہیں تو اب اس کو ضد نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری طرف سنیوں نے یہ مصیبت ڈال دی ہوئی ہے کہ وہ ان حدیثوں سے کہ جی میری امت بھلائی پر قائم رہے گی، اور صحیح بخاری میں بھی، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ افطار میں جلدی کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے افطار کر لیں، تو وہ جلدی کے چکر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل بھی پتہ نہیں ایسے بنائے ہوئے ہیں، جو ہماری ڈیجیٹل الیکٹرانک جو ٹائم ٹیبلز ہیں ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، پرانے زمانے کے وہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ، پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں بھئی صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باقی کتابوں کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کو عذاب دکھایا گیا ان لوگوں کا جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ تو یہودیوں کے بارے میں، یعنی جس طرح ہم بریلویوں کو کہتے ہیں نا
کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں چیزیں وہ کہتے ہیں تو بتوں کے بارے میں، تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ پھر ہم انہیں کیا بتاتے ہیں اس پہ کہ یار جسے فٹ اسے گفٹ۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اونچی آمین سن کے یہودی چڑھتے ہیں، تو اہل حدیث تو یہ انفیوں کے اوپر لگاتے ہیں حدیث، وہ چیختے رہتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں نہیں، بات یہ کہ یہودی چڑھے یا مسلمان چڑھے، چونکہ جرم وہ ایک کر رہا ہے تو ذائق ہے۔ تو سر اگر اہل حدیث 5 منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں تو اب انہوں نے بریلویوں والے آرگومنٹ کرنے شروع کر دیے کہ جی چونکہ وہ یہودیوں کے بارے میں ہے تو آپ یہودیوں والے کام شروع کر دیں گے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ داڑھی منڈانا ہے کے بارے میں جو ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کہ داڑھیاں مڑاتے ہیں، تم نہ داڑھیاں یعنی مڑاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ۔ اب اگر کوئی مسلمان داڑھی مڑاتا ہے تو ہم اسے تو کہیں گے نا یہ یہود و نصارہ والا عمل ہے، وہ یہ تو نہیں آگے سے کہہ سکتا یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں، میرے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ عمل ان کے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی روزہ جلدی نہیں افطار ہونا چاہیے۔ ہمارے جرم شہر کے آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، اب ڈیجیٹل واچ انہوں نے لا کے رکھی ہے، وہ ڈیجیٹل واچ بتا رہی ہے ان کے 5-6 منٹ کی افطاری پہلے ہو رہی ہے۔ دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ان کے آپ ٹائمنگز دیکھیں، نماز کی، غروب آفتاب کی دیکھیں، ان کی ٹائمنگ سے بھی فرق ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھڑیوں کو اور مسلم پرو کو، اسلام 360 سلاٹ ٹائم، یا سب سے بہتر ہے گوگل میں لکھیں۔ بعض کا دن کے آپس میں بھی 1-2-3 منٹ کے فرق آ جاتے ہیں، وہ اتنے بڑے فرق نہیں ہوتے ہیں، اس میں آپ پھر احتیاط کریں کہ سحری میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے پہلے ختم سحری بتا رہا ہے، اور افطار میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے آخر میں افطار کا ٹائم بتا رہا ہے۔ میں تو الحمدللہ افطاری میں بھی آلموسٹ 5 منٹ کی احتیاط کرتا ہوں، اور سحری میں بھی۔ تو یہ جو ہے نا کہ افطار میں جلدی کرنا، مراد یہ ہے کہ کوئی اتنا روزہ لیٹ نہ کر دے کہ وہ 20-25-30 منٹ گزر جائیں، وہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ شیعہ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ لیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ شیعہ کدھر، ہمارے ٹائمنگ میں آلموسٹ، بلکہ جب سے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تو آلموسٹ شیعہ کا سنی کا ٹائم ایک جیسا ہی ہے۔ سنی کو 2-3 منٹ آگے چلے جائیں تو شیعہ 2-3 منٹ پیچھے آ جائیں، درمیان میں کنسیسز کر لیں تو آلموسٹ ٹائم وہی ہے۔ یہ میری شیعہ علماء سے باقاعدہ بات ہوئی ہے، میں نے اس ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور دیکھو اپنی عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ قائم کرنا جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ یعنی اب یہ نہیں تم پلی لے سکتے کہ چونکہ رمضان کی راتوں میں یہ تعلق قائم کرنا جائز ہے تو مسجد میں بھی جائز ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مسجدوں میں ہی عورتوں کے خیمے بھی لگتے تھے۔ تو جب اعتکاف کر رہے ہیں میاں بیوی مسجد کے اندر، تو میاں بیوی اگر ایک خیمے میں مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں، جس طرح آج بھی ارمین میں لوگ اعتکاف جب کرتے ہیں تو اپنی بیویاں ساتھ ہی انہوں نے ٹھہرائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کھانا پینا سب کچھ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، باہر میں یعنی وہ نماز کے لیے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ ویسے تو اصولاً ہونا چاہیے کہ خیمے لگنے چاہیے، جب اگر ایک فیملی کا خیمہ لگے گا، خیمہ ہی سنت ہے نا، بخاری مسلم میں آتا ہے امہات المومنین کے خیمے باقاعدہ لگتے تھے مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کے لیے۔ اب اگر ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو وہ ایک خیمہ لگائے گا جس میں اپنی پوری فیملی لے کے بیٹھے گا، لیکن اب پاکستان میں یا مسلمان ممالک میں یہ ممکن نہیں رہا، ویڈیو کیمرے کے فتنے کی وجہ سے، سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے، ورنہ سنت طریقہ تو یہی ہے۔ تو وہاں پہ کوئی میاں بیوی مسجد میں اپنا یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دن کے وقت تو روزے کے، رات کو تو اجازت دی ہے، تو اللہ نے جو پیچھے اجازت دی ہوئی تھی نا کہ رات کے وقت اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو، اس اجازت کو اس شرط کے ساتھ رکھا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو میں نے بتایا نا بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام تو اپنی بیوی صفیہ کو گھر تک چھوڑنے آئے تھے۔ اب کوئی زیادہ سیاڑا بنے ہو کہ جی رات کے وقت تو آپ گھر بھی آ سکتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں، بیوی کو چھوڑنے بھی آ سکتے ہیں، تو باقی کوئی جو ہے وہ کوئی اور حقوق پورے کرنے کے لیے بھی پہنچ جائے۔ اگر آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو اس کام کے لیے آپ اپنے گھر نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے جی، نہ مسجد میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ولا تقربوها، اور دیکھنا اس کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ لوگ تو کہتے ہیں یار وہ اللہ تعالیٰ اتنی باریکیاں نہیں دیکھتا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے قریب بھی نہیں آنا اس کے، اللہ باریک بین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ تقوی کی روش اختیار کریں۔ یعنی دیکھیں کتنی کھول کھول کے بیان کیے ہیں، جتنے فقہی احکام و مسائل ہیں، کوئی اس سے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا کسی کو یہ شائبہ نہ ہے کہ کوئی عجیب و غریب یا کوئی حیا سوز قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب بھی سیکس کو ڈسکس کرتا ہے تو کتنے کنٹرول الفاظ میں کر رہا ہے، لمٹ کہیں بھی کراس نہیں ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح یہ مطلب ایک جس کو کہتے ہیں نا کھل ڈل کے بات کرنا، اس لیول پہ نہیں جاتی، لیکن میسج بھی کنوے ہو جاتا ہے کنٹرول الفاظ کے ساتھ۔ یہ قرآن کی خوبی ہے۔ اب آخری آیت اس رکوع کی آ رہی ہے جس میں اللہ نے رمضان کے روزے کا جو مقصد بتایا تھا نا تقوی، اس کا لٹمس ٹیسٹ بتا دیا ہے کہ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی، رزق حلال کمانا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس مال کو ذریعہ نہ بناؤ لوگوں حکمرانوں تک پہنچنے کا، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ ایک فریق دوسرے کا مال ہڑپ کر دے گناہ کرتے ہوئے، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اس میں اسپیسیفکلی حکمرانوں تک، حکمرانوں کو رشوت دے کے کسی کے مال ہڑپ کرنا، کسی کی زمین ہتھیانا، اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس رشوت کو ذریعہ نہ بناؤ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حکمرانوں تک پہنچ کے، کہ حکمرانوں کو کھلا کے عام لوگوں پر ظلم کرو، یہ کام نہیں کرنا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث سنائی تھی سیدنا سعید ابن زید اشرم مبشرہ، ان پہ ایک عورت نے الزام لگا دیا اس نے میری زمین ہتھیا لی ہے، تو مروان بن حکم نے بلا لیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ چونکہ ادھر گورنر تھا، تو سعید ابن زید نے کہا کہ میں کسی کی زمین ہتھیاؤں گا، جبکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی جس نے ایک بالش بھی زمین کسی کی ہڑپ کی 7 زمینوں کا توق اس کے اوپر ڈالا جائے گا قیامت والے دن۔ یہ حدیث سن کر بھی میں ایسا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ جائیں، بس اتنی آپ کی گواہی لینی تھی۔ انہوں نے کہا نا، اس بوڑھی عورت کو انہوں نے وہاں کھڑے کھڑے بددعا دی کہ اللہ اس سے ذلیل و خوار کر کے تو نے مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ عرصے بعد ہی اندھی ہو گئی، اور جس زمین کا وہ جھگڑا لے کے چل رہی تھی اسی زمین میں ایک دن جا رہی تو ایک کنویں میں، اندھے کنویں میں گری اور مر گئی۔ اور اس وقت وہ جب وہ اندھی ہو گئی اور وہ چیختی تھی اور چلاتی تھی تو یہی کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگ گئی ہے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں کرامات والے چیپٹر میں 30 جلد کے اندر یہ انہوں نے کرامت کے اندر ایک صحابی کی کرامت میں ڈالا ہے کہ ان کی بددعا لگ گئی۔ تو یہ سعید ابن زید جناب کہتے ہیں میں رسول اللہ سے سنا ہو، یہ بندہ بہت دلیر تھا، یہ وہی سعید ابن زید ہے جس نے اشرم مبشرہ والی حدیث سنائی تھی مغیرہ ابن شعبہ کو، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، تو نبی کا صحابی ہو کہ تیری موجودگی میں ایک جنتی شخص کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے؟ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد ابن ابی وقاص جنت میں، اور ایک 10واں شخص بھی جنت میں۔ تو جب بعد میں پوچھا گیا انہوں نے کہا 10واں میں ہوں، یہ بھی اشرم مبشرہ۔ تو یہ ان کا سٹائل تھا کہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ سن رکھا ہے۔ تو مجھے وہ یاد آیا، ادھر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس نے ایک بالش زمین دبائی۔ اچھا جی ہمارے لوگ قرآن بھی سنتے رہتے ہیں، حدیث بھی سنتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوتا ہوگا، ساڑھے نال نہیں ہونا۔ یہی فرق ہے جناب ایک صحابی اور غیر صحابی میں، اس لیے ان کو اتنا اونچا مرتبہ ملا ہے، سمعنا و اطعنا کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔